بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، نظام، ترتیب اور وعدے کے مطابق جناب حضرت مولانا مفتی عبدالسمیع صاحب ہمارے درمیان تشریف لا چکے ہیں۔ حضرت والا کے انتہائی شکر گزار ہیں کہ حضرت والا نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا۔ جو بچے اس مدرسے سے حافظ ہوئے ہیں وہ اسٹیج پر آ جائیں، اور جو ان کے والدین ہیں وہ بھی اسٹیج کے قریب آ جائیں۔ بھائی جو ساتھی ہمارے ادھر ادھر بیٹھے ہوئے ہیں وہ تھوڑے آگے آگے کو مل کے بیٹھ جائیں۔ بھائی تھوڑا آگے آگے کو مل کے بیٹھ جائیں۔ عنقریب مفتی صاحب کا بیان شروع ہونے والا ہے۔ اچھا آپ ایک کام کر لو بھائی، ایک چھوٹی سی دعا کر لو کہ پیڑ جو سوکھ گیا ہے وہ ہرا ہو جائے۔ بھائی شامل ہے اس دعا میں سب کہ پیڑ جو سوکھ گیا ہے وہ ہرا ہو جائے، میرے مالک میرا اتنا سا کہا ہو جائے، یا الہی یا الہی مجھے وہ دن بھی دکھا دے ایک دن میرا نقصان ہو اوروں کا بھلا ہو جائے۔ بھائی اپنا تھوڑا سا نقصان یہ کر لو، تھوڑا آگے آگے کو مل کے بیٹھ جاؤ۔ بھائی تھوڑا آگے آگے کو ہو جائے تاکہ آنے والوں کو پیچھے جگہ مل جائے۔ بھائی مفتی صاحب کا بیان شروع ہوگا، یقین یہ ہے کہ جگہ کم پڑ جائے گی۔ دوستو جو بچے حافظ ہوئے ہیں وہ اسٹیج پر آ جائیں۔ رات کافی ہو چلی ہے، وقت کافی ہو گیا۔ اگر میں یوں کہوں کہ صبح اپنا بطن کھول دینا چاہتی ہے، رات کے اندھیروں کو پاش پاش کر دینا چاہتی ہے، تو وہ بالکل مجتہد اور تیار ہے۔ لیکن نظام قدرت للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر والليل سابق النهار، آپ میرے روبرو ہیں، تو آئیے ملاقات کراتا چلوں جناب حضرت مولانا مفتی عبدالسمیع صاحب جو ہمارے درمیان دہلی سے تشریف لائے ہیں۔ دوسرا بچہ بھی اسٹیج پر آ جائے، آگے آ جائے۔ بھئی دستار ہو رہی ہے، دستار کے بعد مفتی صاحب کا بیان ہوگا، اور مفتی صاحب کے بیان پر ہی اس مجلس کا اختتام ہوگا۔ مفتی صاحب کے بیان کے بعد اس مجلس کا اختتام ہوگا اور حضرت کے دست مبارک سے دعا کی جائے گی۔ بھائی
پیچھے والے بھی آگے آ جاؤ بھائی، اگر آگے جگہ نہ ہوتی، آپ بستے کے لوگ اتنے آئے نہیں، وہاں پیچھے بیٹھنا پڑے، آگے کیا ہوا آپ کو بڑی حیرت ہوتی ہے کہ تقریر کرنے والے دیوبند سے، دلی سے، دور دراز سے چلے آتے ہیں، لیکن جس بستی میں پروگرام ہوتا ہے وہاں کے لوگ 2.5 گز آگے بڑھنا نہیں چاہتے. یہ کیا بات ہے؟ ان علماء سے اتنی دوری کیوں رکھتے ہو بھائی؟ کیا ان کے سینوں میں رکھتے دل اور محبت کے سوا کچھ ہے؟ پرانے ٹائپ کا نہیں، اس لیے اس کو چیز کرنا پڑے گا اور یہاں کاغذ لگا کے اس کو روکنا پڑے گا. یہ اتنا تھکا ہوا جو ہے اور رڑ سیدھا سے کیا ہے. تیار ہے بستی کے لوگ؟ کیا تقریر سن لی آپ لوگوں؟ کتنی تقریر سن چکے اب تک؟ 3 2 جی 3 بھی ہو گئی، چوتھی ہے پھر. اللہ اکبر. پہلی بار آپ کی بستی میں آئے ہیں، راستے میں اتنے روڑے آپ نے ڈال رکھے ہیں کہ کوئی آپ کی بستی تک نہ پہنچے. بٹھا واجد پور سے لے کے پورے بمبے پر روڑا ہی روڑا بچھا رکھا ہے کہ کوئی آپ کی بستی تک نہ پہنچے. درود شریف پڑھی. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا.
صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. محبت کا جنون باقی نہیں ہے، محبت کا جنون باقی نہیں ہے، مسلمانوں میں خون باقی نہیں ہے، صفیں کچ، دل پریشان، سجدے بے ذوق کہ جذبے اندروں باقی. یہ جو بچے آپ نے پیچھے بٹھا لے ہیں، اس لیے بٹھا لے کہ شور مچائیں کہ مقرر تقریر کر. بچوں تم اپنے گھر جاؤ، تمہارا یہاں کوئی کام نہیں، جاؤ اپنے گھر میں بستر پہ لحاف میں سو، یہاں یہ کمبل اور چادر میں مت بیٹھ. نہ تمہیں کسی نے ادب سکھایا ہے، نہ تمہاری تربیت کی گئی ہے کہ تم سے اچھے بچے تو یہاں بیٹھے، یہ تم سے چھوٹے یہاں بچے بیٹھے ہوئے ہیں اپنے، یہ جن کے بچے ہیں ان کے باپ ہیں یہاں، اپنے پاس بٹھا لیں اپنے بچے. اور اگر نہیں ہے تو اس گاؤں میں کوئی ذمہ دار ہو تو وہ ان کو کہہ دے. میری بات تو بری لگے گی آپ کو کہ ہمارے بچوں کو گھر بھیج دیا. کیوں بیٹھے ہیں؟ شور مچائیں تاکہ آپ کو بھی نہ سننے دے. میں میلاد پڑھنے نہیں آیا ہوں کہ آپ شور بھی مچاتے رہیں اور میں میلاد پڑھتا رہا ہوں، اس کے بعد شکرانے کے اقتباس کھا کے چلا جاؤں. زمانے گئے جب میلاد پڑھنے والے میلاد پڑھتے تھے اور شکرانے کے لیے میلاد پڑھتے تھے، اس لیے کہ فی شکر ملتا نہیں. آج وہ زمانہ نہیں ہے کہ کوئی کسی کے یہاں روٹی کھانے آئے. دین کا پیغام مجھے تو قاری عادل صاحب نے کہا کہ میں مبارک پور کا رہنے والا ہوں. مبارک پور جہاں کے قاری ریاست صاحب بیٹھے ہیں تیکری کے، کبھی آپ ان کے جلسے میں جانا، ان کے گاؤں کو دیکھنا، تیکری کو جہاں تک نظر جائے گی وہاں تک آپ کو آدمی ہی آدمی نظر آئے گا بیٹھا ہوا. وہ بھی گاؤں ہے، ان کے گاؤں میں ہم گئے تھے، آج تک اس جلسے کو نہیں بھولے. جو عزت، جو احترام، جو اکرام اس گاؤں والوں نے عطا کیا، جلسے کو جس خوش اسلوبی کے ساتھ انہوں نے سنا، اور جلسے کے بعد جب ان سے اپیل کی گئی کہ ذرا اس مدرسے کے نام پر ہے کوئی دریا دل، تو لوگوں نے اپنے دل کے ٹکڑے نکال کر کے مدرسے کو پیش کر دیے. اسی تصور میں، اسی خیال میں آپ کی بستی میں چلا گیا. اور یہاں جب میں داخل ہوا تو مجھے غم، افسوس، حسرت، مایوسی کے سوا کچھ نہ لگا. بکھرا ہوا ماحول، چند افراد یہاں بیٹھے تھے، مولانا تقریر فرما رہے تھے. اس لیے میں جان بوجھ کر مسجد میں چلا گیا کہ اسٹیج پر بیٹھا رہوں گا تو خون ابلتا رہے گا، جذبات پگھلتے رہیں گے. رونا چاہوں گا تو آپ کے سامنے رو نہیں سکتا کہ آپ مذاق اڑائیں گے. اس لیے میں تھوڑی دیر کے لیے ادھر گیا کہ مسجد میں داخل ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہوں کہ اے مولا اس وقت ہماری قوم پر، ان کے ہمارے نوجوانوں پر محبت کی، پیار کی نظر ڈال دیجئے. یہ قوم جسے تو نے ایمان عطا کیا، جسے اسلام جیسی نعمت عطا فرمائی، جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا رسول عطا فرمایا، جسے قرآن جیسی کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی،
آج وہ قوم اللہ تجھی سے محبت نہیں کرتی، تجھ سے ہی بیگانہ ہے، تجھی سے روٹھی ہوئی ہے، تیری مسجد مرثیہ خواہ کے نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ کسی مسجد میں چند نمازی نماز پڑھ رہے ہیں اور کسی میں 10-12 نمازی نماز ادا کر رہے ہیں۔ علامہ اقبال نے اس زمانے میں بالکل صحیح کہا تھا اور صحیح فرمایا تھا، اور ایسا لگتا ہے کہ آج کے وقت کی ترجمانی کر رہے تھے، مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ مسجدیں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسجد پر آدمی اتنا روپیہ خرچ کر رہا ہے آج کے دور میں، کروڑ ہا کروڑ، ارب ہا ارب، پتھر نکرانے سے لا کر کے مسجدوں کی محراب سجائی جا رہی ہے، ممبر سجائی جا رہی ہے، چھتیں قندیل اور فانوس سے سجائی جا رہی ہے، اور اس میں سب بچھانے کے لیے قالینیں بچھائی جا رہی ہیں۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، مگر نمازی کہاں سے آئے؟ سجدہ کرنے والے کہاں سے لائیں؟ کیا رام گوپال یادو کو پکڑ کے لائیں اور سجدہ کر دو؟ ان کے چھوٹے بھائی اکھلیش یادو کو پکڑ کے لائیں کہ پلیز نماز پڑھ لیجیے؟ گئے تو کیوں ایک مسجد میں پارلیمنٹ کے سامنے، لیکن سجدہ کرنے تھوڑی گئے، دیکھنے گئے تھے کہ تاریخی مسجد کیا۔ ہمارا نوجوان سڑکوں پر بانسری بجا رہا ہے۔ آپ کو کہ بانسریاں تو ختم ہو گئی، ہاں یہ جو موبائل ہے یہ ناچ کے نئے دور کی بانسری ہے، جس میں پھونک تو نہیں ماری جاتی، ہوا تو نہیں بھری جاتی، سوراخ پر انگلیاں تو نہیں رکھی جاتی، مگر پھر بھی یہ بانسری ہے، اور اس میں اتنے ساز ہیں، اتنے سنگیت ہیں، اس میں اتنی وہ ہیں کہ جو چاہو بجا لو، جہاں چاہو چلے جاؤ۔ مسجد مرثیہ خواہ کے نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ اے مسلمانوں بتاؤ تمہیں کس نے مسجد سے روکا ہے؟ ابھی تو حکومت نے آرڈر جاری نہیں کیا کہ تمہیں نماز نہیں پڑھنے دیں، ابھی تو صرف یہی حکم آیا ہے کہ سڑک پہ نماز نہیں پڑھو، پارک میں نماز نہیں پڑھتے۔ یہ حکم نہیں آتا، یہ میرے اور آپ کی کرتوتوں کا نتیجہ ہے، یہ میرے اور آپ کے گناہوں کی سزا ہے، یہ میرے اور آپ کی غفلت کا انجام ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج ہمیں مجبور و محروم کر دیا کہ ہم جب سفر کرتے ہیں تو اے بلند شہر کے نزدیک رہنے والوں، میں نے پرسوں سفر کیا کاس گنج کا، تڑپتا رہا، روتا رہا، بلکتا رہا کہ مولا نماز عصر قضا نہ ہو جائے، ہائی وے پر کہاں نماز ادا کروں؟ اگر سڑک پہ مصلی بچھاتا ہوں تو کوئی ویڈیو نہ بنا لے اور اسے کوئی وائرل نہ کر دے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اور جو میرے ساتھ ساتھی ہیں ان کے خلاف FIR درج نہ ہو جائے اور جیل کی سلاخوں میں جانا نہ پڑے۔ اگر پکڑ چلے گئے تو کوئی پوچھنے کے لائق بھی نہیں ہوگا۔ ہزاروں لوگ ہم پر یہ کہیں گے کہ اس کی کیا سوچی تھی کہ پیٹرول پمپ پہ نماز پڑھ رہا تھا، سڑک پہ نماز پڑھ رہا تھا، تو 1 کلومیٹر اندر جا کر میں نے عصر کی نماز مامن خورد میں پڑھی۔ مسئلہ آیا مغرب کی نماز کا کہ مغرب کی نماز کہاں ادا کریں، تو پورے علی گڑھ تک ہائی وے پر، وہاں سے لے کے کاس گنج تک کوئی مسجد مجھے نظر نہیں آتی۔ نماز قضا کا وقت آیا تو میں نے 3 کلومیٹر اندر گاڑی دوڑائی اور کہا کہ کوئی پرواہ مت کرو، CNG خرچ ہو یا نہ ہو، ٹوٹی ہوئی سڑک پر گاڑی دوڑاتے ہوئے ایک مسجد میں جا کر کے مغرب کی نماز، واپسی پر فجر کی نماز کا مسئلہ، ادھر سے جاتے ہوئے میں نے مسجد یاد کر لی تھی کہ فلائی اوور کے نیچے ادھر آپ کو بھی مسجد، فجر کی نماز پڑھا۔ تو ابھی مسجدوں پر تو کوئی پابندی عائد نہیں، عیدگاہوں پر تو ابھی کوئی مشکلات نہیں۔ کس نے روکا ہے؟ مسلمان تو آج مجھے جواب دے، مجھے پرچی لکھ کر بتا
میرے کانوں کو اپنے ہونٹوں سے صدا لگا کر بتا کہ تجھے پیروں میں کس نے زنجیر ڈالی ہے کہ تو نماز نہ پڑھے؟ کس نے تیرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈالی ہے کہ تو اللہ کے گھر کی طرف نہ آئے؟ کس نے تجھے روکا ہے؟ ابھی حکومت وقت اتنے مقام پر نہیں پہنچی ہے جو دنیا نے روس کی سرزمین پر دیکھا تھا کہ جب روس طاقت میں تھا 1919 میں اس نے جھنڈا بلند کیا لے کر کے تمام ریاستیں جو کبھی اسلامی ریاست کہلاتی تھی، آذربائیجان ہو، ترکمانستان ہو، قزاقستان ہو یا تاجکستان ہو، یہاں تک کہ افغانستان کی سرحد تک جتنی اسلامی ریاستیں تھی، بوسنیا ہرزیگووینا ہو، چچینیا ہو، ان تمام جگہوں پر اس نے آ کر اعلان کر دیا تھا کہ کوئی نماز ادا نہیں کرے گا، کوئی مدرسہ وجود اپنا باقی نہیں رکھے گا، کسی عیدگاہ کی دیوار کو باقی نہیں رکھا جائے گا، اور کوئی آدمی اپنے ہاتھوں میں قرآن نہیں دیکھ سکتا ہے۔ قرآن لیا اور چلا، مسجدوں پر بلڈوزر چلا، شراب خانوں میں تبدیل کر دی گئی مدرسے اور خانقاہ۔ یہ ابھی کی بات بتا رہا ہوں، کوئی پرانی بات نہیں ہے، 1979 تک کی بات ہے، 70 سال تک وہاں یہ ہوتا رہا۔ مسلمان ترس گئے کہ قرآن کیسا ہوتا ہے، مسلمان کی آنکھیں ترس گئیں، کوئی ہمیں قرآن دکھا دے کہ قرآن کون سی کتاب ہے، کیسی کتاب ہے، مسجدوں کی مینار ہوتی کیسی ہے، مسجد کا مصلی کیسا ہوتا ہے، محراب کیسی ہوتی ہے، حدیث کسے کہتے ہیں۔ لہذا وہ اعلان ہو گیا تھا کہ جو کیمسٹ نہیں ہوگا اسے تک طے کر دیا جائے گا۔ 70 سال کے بعد جب رشیا ٹوٹا، USSR کے جب ٹکڑے ہوئے اور مسلم ریاستیں آزاد ہوئیں، تو جس کسی عالم نے وہاں کا سفر کیا، وہاں کے مسلمانوں نے ان سے ایک مطالبہ کیا، ہمیں تم سے کوئی تمہارے ملک کی یادگار چیز نہیں چاہیے، کوئی حلوہ اور کوئی غذا نہیں چاہیے، اگر تم ہماری سرزمین پر آؤ تو 70 سال سے ہماری اور ہماری اولادوں کی آنکھیں محروم ہیں قرآن کے دیکھنے سے، ایک قرآن کا ہلکا سا تحفہ ہمارے لیے دیتے ہیں۔ اس زمین و آسمان نے یہ نظارہ بھی دیکھا کہ جب اللہ تبارک و تعالی کسی قوم کو کوئی نعمت دیتا ہے اور اس نعمت کی قدر نہیں کرتی تو اللہ تعالیٰ اس قوم سے وہ نعمت چھین لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی ایک نعمت کو اگر شمار کرنے چلو گے تو شمار نہیں کر سکتے۔ اس نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، میری شکر گزاری کرو اور میرا ناشکری مت کرو۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم شکر گزاری کرو گے زبان سے، اپنی آنکھوں سے، اپنے دل سے، اپنے دماغ سے، اپنے ہاتھوں سے، اپنے گھٹنوں سے، تو میں اور نعمتیں تم پر بڑھاتا رہوں گا، اور اگر تم نے ناشکری کی تو یاد رکھنا میرا عذاب بہت سخت ہے۔ اور نعمتیں دو طرح کی، ایک وہ نعمتیں ہیں جو ظاہرہ ہمیں نعمت نظر آتی، مال، جسم ہے، آنکھیں ہیں، دل دماغ ہے، اولاد ہے، یہ ظاہرہ نعمتیں ہیں جن کو آدمی نعمت سمجھتا ہے۔ اور ایک باطنی نعمت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمائی ہے، وہ ہے دین حق، اور وہ ہے دین اسلام، اور وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا ہمیں ایمان، وہ ہے ہمارے دل میں ایمان کا نور، وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ملی ہوئی کتاب قرآن، وہ روحانی نعمت ہے ہمارے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، ذات اقدس، وہ نعمت ہے ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا ہمیں یہ وعدہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس قرآن کے نازل کرنے والے ہم اور اس کے محافظ بھی ہم۔ وہ نعمت ہے ہمارے پاس خانہ کعبہ، بیت اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر جو تمہارے لیے مرکز کی حیثیت رکھتا ہے اور وہاں نور اترتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، پھر پوری دنیا میں تقسیم ہوتا ہے۔
ہم اگر مسلمان نہ ہو تو پھر کیا ہے ہمارے پاس؟ کبھی اس نعمت کی قدر کی؟ اس لیے نہیں کہ یہ وراثت میں ملی. جن اولادوں کو باپ کی وراثت میں دولت مل جاتی ہے وہ اس کی قدر نہیں کرتے، اڑا دیتے ہیں. قدر وہ کرتا ہے جو محنت کرتا ہو. اس اسلام پر ہمارا کچھ خرچ نہیں ہوا، نہ خون بہا، خون کا تو ایک قطرہ بھی نہیں بہا. اس اسلام کے لانے پر، اسلام کی حفاظت پر، اسلام کی اشاعت پر، اسلام کی محبت میں ہم میں سے کسی ایک کا بھی ایک قطرہ بھی اسلام کے لیے نہیں بہا ہے. زیادہ سے زیادہ کسی نے پسینہ بہا دیا ہوگا، اس سے زیادہ تو نہیں. کسی کا ایک نخون اسلام کی بنیاد پر نہیں کٹا ہے. اس کی قدر تھی حضرت ابوبکر صدیق کو، جن کے جسم سے اسلام لانے پر خون بہایا گیا تھا. اس کی قدر تھی حضرت بلال کو، اسلام لانے کی بنیاد پر ان کے جسم پر کوڑے برسائے گئے تھے اور ان کی ہڈیوں کو دوہرا کر دیا گیا تھا، دھوپ میں لٹا دیا جاتا تھا، بھوک سے تڑپتے تھے، پیاس سے حلق میں کانٹے چبھ جاتے تھے، اور مکے کے اوباش ان کے گلے میں رسی ڈال کر کے ان کو جانور کی طرح گھسیٹتے تھے، پھندا ڈال کر کے ان کا گلا گھونٹنے کی کوشش کی جاتی تھی. اس کی قدر پوچھے کوئی عمار بن یاسر سے، جنہیں ستون سے باندھ کر کے زنازن ان پر کوڑے برسائے جاتے تھے. ادھر ماں پہ کوڑے برستے تھے، ادھر باپ پہ کوڑے برستے تھے. باپ زخموں کی تاب نہ لا کر کے مر گیا اور شہید ہو گیا، اور ماں کو قربانی اتنی دینی پڑی کہ 2 اونٹوں کے ساتھ ان کی ٹانگوں کو باندھ دیا گیا اور ہوا میں فضا میں لکڑی کی طرح انسان کو چیرا. اسلام کی قیمت کوئی پوچھے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جن کو زندہ کپڑے اتار کر کے انگاروں پر مٹا دیا جاتا اور سینے پر چٹان رکھ دی جاتی اور ہلنے کا نام نہیں تھا. آگ بجھانے کے لیے کوئی پانی لے کر دوڑ نہیں سکتا تھا، کوئی مدد کو آ نہیں سکتا تھا کہ ایسے میں وہ آگ ان کے خون سے اور ان کی پیٹ سے، ان کے جو کچرا نکلتا تھا جلنے کے بعد اس سے کچھ انہیں اسلام کی بنیاد پر اپنا وطن چھوڑنا. بیٹیاں یہاں ہیں، بے خود مدینے میں ہیں، باپ یہاں ہیں، خود مدینہ میں ہیں. حضرت ام سلمہ اور ابو سلمہ کا حال یہ ہے کہ ام سلمہ اور ابو سلمہ نے جب ہجرت کا ارادہ کیا اور جب دونوں نکلے تو خاندان کے لوگ آ گئے ابو سلمہ کے. انہوں نے کہا کہ تمہارا بیٹا خود ہجرت پہ جا سکتا ہے، مدینے جا سکتا ہے، ہماری بیٹی کو لے کر نہیں جا سکتا، ہم اپنی بیٹی کو اس کے ساتھ نہیں جانے دیں گے. بیٹی رو رہی ہے، تڑپ رہی ہے، آنسوؤں سے آنچل اس کا گیلا ہے، فریاد کر رہی ہے، ابا جان، چچا جان، اے میرے بھائیو، مجھے اپنے شوہر کے ساتھ جانے دو، مکہ میں تنہا رہ کر میں کیا کروں گی؟ کہا نہیں، تو نہیں جا سکتی ہے، ہم تجھے نہیں بھیجیں گے. اپنی بیٹی کو روک لیا. جب انہوں نے بیٹی کو روکا تو پھر ان کے شوہر کے خاندان اور قبیلے کے لوگ تلوار اور خنجر نیزے اور لے کر سامنے آ گئے اور کہا جب تم اپنی بیٹی کو نہیں جانے دو گے تو اس کی گود میں جو بچہ ہے وہ ہم تمہیں نہیں دیں گے. یہ ہمارے بیٹے کی نشانی اور اس کی علامت ہے. وہ ادھر چھین رہے ہیں، ادھر وہ چھین رہے ہیں. اسی چھینا چھپٹی میں اس بچے کا ہاتھ بھی کندھے سے اتر گیا اور ام سلمہ اپنے شوہر سے محروم رہ گئی اور ابو سلمہ نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور محمد رسول اللہ کے محبت میں مدینے منورہ پہنچے. ہمیں اسلام کی قدر ہی نہیں. میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیت پڑھی ہے اور میں اکثر اس کو پڑھتا ہوں تاکہ آپ کو اور مجھے پتا چلے کہ اللہ نے کتنی بڑی نعمت اسلام کی شکل میں ہمیں دی ہے. اللہ نے اعلان کیا الیوم اکملت لکم دینکم. یہ اعلان کائنات کی فضاؤں میں کرایا جا رہا ہے. اے جبریل اس پیغام کو لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچو. الیوم اکملت لکم دینکم. آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی. اور میرے
پاس جو نعمت تھی وہ آج میں نے ساری کی ساری تم پر لٹا دی، اپنی نعمت کی تم پر بارش کر دی، انعام کا میں نے تم پر اپنے کرم اور فضل فرما دیا۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔ میری پسند سے آپ کو اسلام نہیں ملا، اللہ کی پسند سے ہمیں ملا۔ جیسے ابھی میں دسترخوان پہ گیا، میری پسند کی چیز تھوڑی تھی، آپ کی پسند کی چیز تھی فنٹا۔ کیا تھا دسترخوان پہ؟ FNTA، فنٹا۔ کس کا پروڈکٹ ہے؟ اسرائیل صاحب، ریاست علی صاحب، سمجھاؤ اس قوم کو۔ اپنے ہی قاتلوں سے محبت، انسانیت کے قاتلوں سے محبت، روئے زمین کی بدترین مخلوق سے محبت، انہی کا پروڈکٹ اچھا لگا۔ اس گاؤں میں کوئی بھینس نہیں ہے جس کے پاس 1 کلو دودھ ہوگا اور وہ دودھ ہمیں مل جاتا۔ 10 کلومیٹر کے فاصلے پر کوئی بکری نہیں ہے، کوئی گائے نہیں ہے اس ملک میں، کچھ بھی نہیں ہے تو کم سے کم وہ تو نہ ہوتا، مگر اس کے حصہ بھی کر لیتے، چائے کی پیالی تو مل جاتی، وہ تو حرام نہیں ہے۔ کیسے پی لیں ہم سے جس میں ہمارے معصوم بچوں کا خون ہو؟ گاؤں میں کوئی خاندان کسی دوسرے خاندان کے آدمی کا، ایک آدمی کا قتل کر دے، پوری زندگی اس کی بیٹھک پر نہ یہ جائے گا نہ ہو جائے گا، اس لیے کہ میرے بھائی میرے باپ کا قاتل ہے یہ، اور یہ کبھی اس کے دعوت اور کھانے میں رشتہ داروں تک کے نہیں جائیں گے۔ ان کی آنکھ میں خون اتر آئے گا، وہ لمحہ یاد آئے گا جس لمحے انہوں نے اپنے باپ کو مرتے اور تڑپتے ہوئے دیکھا ہے۔ مگر یہ بغیرت اور بے حس اور بے شرم قوم جو آج بھی اسرائیل کا ایک پروڈکٹ کا بائیکاٹ نہیں کر سکتی، امریکن کیمپا کولا اور تھمس اپ اور کوکا کولا کا بائیکاٹ نہیں کر سکتی، اور یہ اپنے ملک کی بنائی ہوئی چیزوں کو استعمال نہیں کر سکتی، آج تو تمہاری رینٹ نکال کر کے پھینک دی ہے ٹرمپ نے 63% ٹیرف لگا کر، اس نے اس ملک کے اکانومی کو برباد کر دیا ہے۔ اس کے بعد بھی جو ہے حال یہ ہے کہ امریکہ ہی کے ہاتھ مضبوط کرو۔ صبر نہیں پڑا، کہنا نہیں چاہتا تھا مگر اللہ کو کہوانا تھا، دل میں جو آگ دھڑک رہی ہے، آپ سے کہہ دوں یہ ہے اسلام کے اوپر آئی بات۔ ہمیں اسلام سے کہاں محبت ہے، اہل ایمان سے کہاں محبت ہے؟ اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں ایمان عطا فرما دیا، اس کی بھی ہم سے قدر نہیں ہو رہی۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات سکھائی ہے، ہمیں کچھ جملے سکھائے ہیں کہ اے مسلمان جب صبح سو کر اٹھے اور جب رات آنے والی ہو تو صبح شام اسے یہ کہنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، اے اللہ میں راضی ہوں اسلام سے، رضیت باللہ ربا، اپنے رب سے راضی، پہلی چیز ہے اپنے رب سے راضی۔ رب کون ہے؟ اللہ۔ وبالاسلام دینا، اور دین کے اعتبار سے میں اسلام سے راضی، وبمحمد نبی، کہیں الفاظ ہیں وبمحمد رسول النبی، اور رسول کے طور پر اپنے نبی محمد سے میں راضی ہوں۔ روایات ہے کسی کو؟ کہاں مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کو یاد ہوگی باتیں، ضرورت کیا ہے؟ اور اگر میں عملاً پوچھوں کہ اسلام سے راضی ہیں آپ، تو ہمارا نوجوان کہے گا مجھے اسلام نہیں چاہیے،
اسلام میں تو شراب پر پابندی ہے، شراب کو حرام قرار دیا گیا ہے. میرا دل تو شراب پینے چاہتا ہے، میں تو شراب کے جام پیتا ہوں، میری تو وسکی کے بغیر گزرتی نہیں. مجھے تو برانڈی چاہیے، میں تو ٹھنڈا بھی وہ پیتا ہوں جس میں کچھ نہ کچھ نشے کا اثر تو ہو. ریڈ بل مجھے چاہیے اور ہیل چاہیے، جیل چاہیے، یہ چیزیں مجھے چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شہد دیا ہے، جس کے لیے شہد کی مکھیوں کو پیدا کیا ہے، جس کے نام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا ہے، اس شہد سے مجھے نفرت ہے. دودھ جو جنت کی نعمت ہے اس سے مجھے نفرت ہے، میں اسے نہیں پی سکتا. مجھے تو وہ پانی چاہیے جو گندا ہو، جس میں یہ بھی پتا نہیں کس کا فارمولا. اسلام سے محبت. اسلام کہتا ہے اسلام میں ناچ گانا حرام، لیکن یہ کہتا ہے مجھے تو ناچنے کا شوق ہے، مجھے تو جھومنے کا شوق ہے، مجھے تو شادی میرے بھائی کی ہو جائے اور میں نہ ناچوں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نکاح ہو میری بہن کا اور بھڑیرے ناچنا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نکاح ہو میرے دوست کا اور میں آتش بازیاں نہ چھوڑوں جو دیوالی پر چھوڑی جاتی ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے یہاں بارات آئے اور اس بارات میں ڈی جے نہ بجے اور اس پر گانا نہ بجے اور اس پر جسم نہ پھرکے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسلام تو اس کو منع کرتا ہے. اس لیے مجھے علماء سے نفرت ہے، اماموں کا میں دشمن ہوں، حافظوں سے مجھے کوئی پیار نہیں ہے. مجھے تو وہ اچھے لگتے ہیں کہ جو رات دن ناچ دکھاتے ہیں. کسی زمانے میں متھن چکرورتی سے محبت کرتا تھا، اس لیے کہ اس کا ڈانس سب سے زیادہ مشہور تھا. میں کسی زمانے میں گووندا کو اس لیے دیکھتا تھا کہ وہ بہت زیادہ تھرکتا تھا. جتیندر اس لیے مشہور تھا کہ اس سے اچھا ڈانس کوئی کر نہیں پاتا تھا. اب یہ جو کہ پرانے بڈھے گھسٹ ہو گئے ہیں تو نئے والوں کو بس نہیں کرتا. آپ کی محبت کا اندازہ اور آپ کے ذوق کا اندازہ اور آپ نوجوانوں کے طرز فکر کا اندازہ ان کی موبائل ڈائٹ ٹون سے ہو جاتا. کیا لگا رکھا ہے آپ نے؟ ادھر سے فون کرو تو خود بھی گناہ کر رہا، اور ہم جیسے لوگوں سے بھی جو بچنا چاہتے ہیں گناہوں سے، جو اپنے کانوں میں انگلیاں دینا چاہتے ہیں سنگیت پر، میوزک پر، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس نے سنگیت سنا، میوزک سنا، باجا سنا، اس کے کانوں میں پگھلا کر سیسا ڈالا جائے گا. اگر اسپیکر آن کرتے تو پوری مجلس سن رہی ہے، اگر وہ اسپیکر مسجد میں کھول دے تو مسجد میں گانا بج رہا ہے، اگر وہ اسپیکر اپنی بیٹی کے سامنے کھول دے تو وہاں بے حیائی ہو رہی ہے، وہ اسپیکر اگر ہم اپنی ماں کے سامنے اوپن کر دیں تو اس پر بے حیائی ہو رہی ہے، اسے بند کرتے ہیں تو ہمارا کان اس گناہ کو سن رہا ہے. یعنی اپنی ڈائٹ ٹون پر یہ کہتا ہے او مولوی، او عالم، او حافظ، او مفتی، او قاری، او مؤذن، تو ایسے تو گانے نہیں سنے گا، مگر اگر مجھ سے بات کرے گا تو میں مجبور کر دوں گا تجھے کہ تجھے گانوں اتنی دیر سننا ہے. کیوں سمپل سے ڈائٹ نہیں لگ سکتی؟ رنگ ٹون کوئی شعر شاعری نہیں لگ سکتی، کوئی ناک کا ٹکڑا نہیں لگ سکتا. مگر تجھے اگر اپنی نبی سے محبت ہوتی تو تو وہ لگاتا. تجھے جس سے محبت ہے وہ تو لگا رہا ہے. اور یہ آپ سب دیکھتے ہو، آج تو فری لگ جاتی ہے، کل کے زمانے میں تو پیسے دے کر لوگ رنگ ٹون پر، ڈائل ٹون پر یہ گانے اور یہ سنگیت لگایا کرتے تھے. اگر تم یہ کہتے ہو کہ تم مسلمان ہو تو پھر تم دنیا کی دوسری قوموں کی نقل کیوں کر رہے ہو؟ ہمیں اسلام سے کوئی محبت نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ڈھونگ ہے. اس لیے کہاں پڑھے گا ہمارا نوجوان رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا ونبیا. میرا نبی محمد رسول ہے. جب وہ رسول ہے تو رسول کس کے ہیں؟ اللہ کے پیغمبر ہیں. ان کی زبان سے جو گفتگو نکلی ہے وہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا فرمان ہے، اللہ کا پیغام ہے، وہ اللہ کے رسول ہے. لہذا اسلام سے آج محبت کہاں رہی؟ اس لیے کہہ رہا ہے مسجد تو بنا دی شب پر ایک رات میں. چودھری اکٹھے ہوئے، گاؤں کے لوگ اکٹھے ہوئے، زمینوں پر ٹھارا ڈالا. تیری اگر 2 بیگھہ ہے تو اتنا دینا ہوگا، جوڑے پہ اتنا ڈالا، مسجد تو بن گئی.
سج گئی، نمازی کہاں سے لے کر آئے، سجدے کرنے والے کہاں سے لائیں، وہاں راتوں کو رونے والے کہاں سے لائیں، تہجد پڑھنے والے کہاں سے لائیں، وہاں تعلیم دینے والے ہم کہاں سے لائیں۔ مسجدیں بن رہی ہیں اور کسے کیا کرنے کے لیے، کسے دکھانے کے لیے۔ لہذا جب تم نے نمازیں چھوڑی تو آج حالات یہ پیدا ہو گئے کہ عام حالات میں اب آپ مسجد بنا بھی نہیں سکتے، بنا بھی لوگ تو وہی ویران گھر ہوئے گا کہ نہیں۔ من اپنا پرانا پاپی ہے پرسوں میں نمازی بننا، کیا خوب امیر فیصل کو پیغام دیا سنوسی نے، تو نام و نسب کا حجازی ہے پر دل کا حجازی بننا۔ حجاز جانتے ہو کسے کہتے ہیں؟ حجاز مکے اور مدینے پر حجاز مقدس کا، اس کے آس پاس کا کچھ کل تک حجاز کہلاتا تھا، حجاز مقدس۔ جب سے یہ انگریزوں کے ایجنٹ آل سعود آئے تب سے وہ سعودیہ عربیہ، سعودیہ عربیہ اس کے علاقے تھے، تہامہ کہلاتا تھا۔ یہ انہوں نے تحفے پر اپنے نام سے اس علاقے کو بدل دیا۔ عرب میں یمن بھی شامل ہے، عرب میں کویت بھی شامل ہے، عرب میں بحرین بھی شامل ہے، عرب میں اردن بھی شامل ہے۔ یہ تمام کے تمام ممالک عرب ہیں، جزیرت العرب کہلاتے ہیں۔ کچھ حصہ عراق کا بھی جزیرت العرب کہلاتا ہے، مگر انگریزوں کی غلامی نے، انگریزوں کی سازش سے آج تمام دنیا کے انسانوں اور بالخصوص مسلمانوں کے ذہن سے تصویر ختم ہو گئی کہ یہ بھی عرب ہیں۔ بس سعودی عربیہ کو عرب سمجھا جاتا ہے اور باقی کو پتہ ہی نہیں کہ یہ بھی عرب ہیں۔ مٹا دیا نام و نشان عرب۔ کیا خوب امیر فیصل کو پیغام دیا سنوسی نے، تو نام و نسب کا حجازی ہے پر دل کا حجازی بن نہ سکا۔ نام تو تیرا ہے، نسب کس سے ملا ہے؟ یہ امیر فیصل کون تھا؟ شریف مکہ کا بیٹا، جس نے انگریزوں کا دامن پکڑ کر اور انگریزوں کا ساتھ دیا تھا اور اہل اسلام کے خلاف تلوار اٹھا کر انہیں قتل کیا تھا۔ اسی کے تحفے میں اسے پھر عراق اور سیریا میں شام کی حکمرانی اس کے بیٹوں، جارڈن کی حکمرانی کی۔ 3 بیٹے تھے، تینوں کو 3 جگہ دی۔ اللہ اکبر۔ آج ان 2 بچوں کی دستار عشق کے موقع پر آپ کو جوڑا گیا ہے۔ ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں تھی جس کی بنیاد پر ہم آپ کو جمع کر دیتے۔ ہمارے پاس ایک ہی چیز ہے اس وقت کہ ان کے سینوں میں کئی برسوں کی محنت کے بعد، کئی صبح شام کی تب و دو کے بعد، استاد کی لگن اور محنت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بستی کو یہ 2 بچے دیے، جن کے دلوں اور جن کی زبان کو اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے، وہ جس سے چاہے اپنے کلام کو جاری فرما دے۔ موسیٰ علیہ السلام مصر کی طرف واپس لوٹ رہے ہیں، بیوی کی تکلیف کی وجہ سے انہیں آگ نظر آئی۔ جب وہ آگ لینے کے لیے گئے تو وہاں پیڑ کی پتیوں سے، پیڑ کی ڈال سے اور کائنات کے ذرے ذرے سے، جسم کے روئے روئے پر انہیں آواز سنائی دے رہی ہے، انی اللہ فاخلع علیک انک بالوادی المقدس طویٰ۔ اے موسیٰ علیہ السلام، اپنی جوتیوں کو اتار دیجئے، اپنے چپلوں کو اتار دیجئے۔ آپ وادی مقدس میں ہیں، آپ پاکیزہ وادی میں ہیں، آپ کوہ طور کے قریب ہیں، آپ طور سینا پر ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو یہ آواز پیڑ پر آئی۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ چاہے تو اپنا کلام پیڑ کے پتوں سے جاری کر سکتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پتھروں سے اپنا کلام جاری کر سکتا ہے۔ آج کے اس دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بچوں کی گوشت کی زبان کو اور ان کے پسلیوں کے بیچ رکھے ہوئے دھڑکتے ہوئے دل کو اور یہ
سر پر رکھے ہوئے مغز اور دماغ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منتخب کیا اور کہا کہ جب آج دنیا میں نہ جانے کتنی سینریاں بنائی جا رہی ہیں، نہ جانے کتنے نقشے بنائے جا رہے ہیں، کتنے مرد عورت کی تصویریں بنائی جا رہی ہیں، کتنے ننگے بدن ناچنے والوں کے نقشے بنائے جا رہے ہیں، کتنے شراب کے جام پیتے ہوئے ہولڈنگس لگائے جا رہے ہیں، کیا کیا دیواروں پر لکھا جا رہا ہے اور کیا کیا ٹکڑے بانٹے جا رہے ہیں، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ آؤ دو بچوں مسلمانوں کے، میں تمہارے دل پر اپنا کلام لکھنا چاہتا ہوں، میں تمہاری زبان پر اپنی کتاب جاری کرنا چاہتا ہوں، میں تمہارے دماغ کو لوح محفوظ کی طرح تختی بنانا چاہتا ہوں۔ یہ بچے اٹھے، ان کے باپ نے قربانیاں دی، ان کی ماں نے قربانیاں دی اور لا کر ان قاری صاحب کے سپرد کر دیا۔ انہوں نے سجا کر سنوار کر آج انہیں قرآن کا حافظ۔ بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے آپ کو عطا کی، مگر یہ نعمت وہ جانے گا جس کے پاس اندر تک دیکھنے والی آنکھ ہو، جس کے پاس عبرت والا دل ہو، اور جس کی آنکھ اندھی ہو اسے کیا پتا، جو جانتا ہو کہ یہ عربی لکھی ہوئی ہے اور یہ قرآن لکھا ہوا ہے، وہ کاغذ پر لکھے ہوئے ہندی کی عبارت کو پہچان لے گا، انگلش کی عبارت کو پہچان لے گا، فارسی کی عبارت کو پہچان لے گا، اور اس پر لکھی ہوئی ملیالم زبان میں کوئی چیز لکھی ہو اسے پہچان لے گا، اور اس کے پاس اگر سامنے رکھا ہوا قرآن لکھا ہوا ہو تو وہ اسے پہچان لے گا، اور وہ فوراً اگر زمین پہ گرا ہوا ہے اسے اپنے سینے سے لگا لے گا، اپنے ہونٹوں سے چومے گا، اپنی آنکھوں سے لگائے گا، اپنے ماتھے سے چمٹائے گا، خوشبو میں بسا کر کہے گا یہ ہندی لکھا ہوا کوئی ٹکڑا نہیں ہے، یہ فارسی لکھا ہوا کوئی کاغذ نہیں ہے، یہ تو میرے رب کا کلام ہے جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے، جس پر اللہ احد لکھا ہوا ہے، جس پر لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہے، اسے اوپر اٹھا لے گا۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس آنکھ ہو اور کسی کے پاس زندہ دل ہو اور کسی کے پاس دیکھنے کی صلاحیت ہو تو آج کے بعد وہ ان بچوں کو یہ نہیں کہے گا یہ فلاں کا بیٹا اور فلاں کی اولاد ہے، یہ فلاں کا نواسا اور فلاں کا بھتیجا ہے، یہ فلاں کا بچہ اور فلاں کا ہے، وہ تو ہے ہی، اس سے انکار نہیں کہ یہ اپنی ماں کا لال ہے، یہ اپنے باپ کا بیٹا ہے، یہ اپنے دادا کا پوتا ہے، یہ اپنی نانی کا نواسا ہے۔ آج کے بعد سے یہ قرآن کا حافظ بھی ہے اور جب تک زندہ رہے گا قرآن کا حافظ۔ اتنی بڑی نعمت اللہ نے عطا کی، جیسے یہ تمہارے سامنے عمارت ہے، مسجد کی ہے نا، مسجد ہی ہے، اگر یہ مسجد نہ ہوتی، جہاں مسلمان بستے ہوں وہاں مسجد نہ ہو تو پھر وہ بستی کیسی ہے؟ وہ سونی ہے بستی، وہ غیر آباد ہے بستی، وہ بانجھ ہے۔ جس طرح کوئی جانور بانجھ ہو اور وہ دودھ نہ دے، جس طرح کوئی درخت بانجھ ہو اس پر پھل نہ آئے، جس بستی میں محل ایمان بستے ہو وہاں مسجد ہونا ضروری ہے۔ مسجد اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے، بظاہر وہ اینٹوں کا بنا ہوا ایک مکان ہے، وہ چھوڑی ہوئی ایک جگہ ہے، مگر اس کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہے۔ مجھے بتاؤ تو صحیح مکہ میں کیا ہے؟ لاس اینجلس کی طرح وہاں خوشنمائی نہیں ہے۔ آج تو چلو وہاں انہوں نے بازار بنا ڈالے، مال بنا ڈالے، لیکن جب سے یہ پیٹرول نہیں تھا عربوں کے پاس، اونٹوں کے چرانے کے زمانے میں، بکریوں کے چرانے کے زمانے میں مکہ میں کیا تھا؟ سنگلاخ پہاڑ ہی تو تھے، ان پہاڑوں پر ہریالی بھی نہیں تھی، وہاں پانی کے چشمے بھی نہیں تھے، بازار بھی نہیں تھا، مگر مکہ مکہ تھا۔ کس لیے تھا مکہ؟ اس لیے کہ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر۔ یہ عمارت محض عام مکانوں کی طرح عمارت نہیں ہے، یہ اللہ کا گھر ہے۔ ہم سب یہاں پر بھاگ رہے تھے لوگ جوتیاں پہن کر، لیکن وہاں جاتے ہی اترتے، جیسے موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا فَخْلَعْ عَلَيْكَ، جوتیاں اتار دیجئے، اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ، آپ وادی طویٰ میں ہیں، یہاں چپل اور جوتا پہن کر آپ نہیں آئیں گے۔ اللہ اکبر! اس وادی میں کیا ہے؟ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی ہی تو آئی تھی، اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ وہاں موسیٰ علیہ السلام سے کوہ طور پر اللہ نے کلام ہی تو کیا ہے، جس کی قسم اللہ نے قرآن میں کھائی، وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ۔ اس کے علاوہ اور وہاں کیا ہے؟
مجھے بتاؤ تو صحیح، جب اس کا اتنا مقام ہے کہ محض ایک تجلی اللہ تبارک و تعالیٰ کی آئی ہے، تو وہ حافظ قرآن جو 30 پاروں کا حافظ ہے، جس نے رکھتے رکھتے قرآن کو پڑھنا سیکھ لیا ہے، وہ زبان کتنی مقدس ہوگی، وہ دل کتنا عظیم ہوگا، وہ دماغ کتنا برتر ہوگا، اللہ کے نزدیک اس کی کتنی قدر ہوگی، اللہ کے نزدیک وہ کتنا اونچا مقام رکھتا ہوگا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو آج کے دور میں ہل سکے۔ میں ایسے نہیں کہہ رہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حافظ قرآن کے مرتبے کو بیان کرتے ہوئے کہا یقال لصاحب القرآن یوم القیامہ، ایک حافظ قرآن سے قیامت میں کہا جائے گا، کس سے؟ حافظ قرآن سے۔ تم کہو گے ہمارے پردھان سے کہا جائے گا، تم نے دھانوں پہ پر لگا لیے تھے اس لیے آؤ ادھر، دھان پہ پر رکھتے تو پردھان بنتا ہے نہیں، وزیر اعظم صاحب کو بلایا جائے نہیں، عبد الملک بن مروان کو نہیں، ہشام بن عبد الملک کو نہیں، مستعصم باللہ کو نہیں، ہارون رشید کو نہیں، مامون رشید کو نہیں، کوئی بھی حکمراں ہو، بابر کو، ہمایوں کو نہیں۔ یقال لصاحب القرآن، صاحب قرآن سے کہا جائے گا اقرأ، پڑھنے کیا ہوا کچھ آگے کیا آسمان سے؟ سب کی نظر ایک دم آسمان پر دے، ایسا لگا جیسے میں سونے کے سکے برسا دیا ہوں، یا دھان بھی نہیں ملنے کا ایک دانا۔ یقال لصاحب القرآن، حافظ قرآن سے کہا جائے گا، بچوں یہ میری بات اپنے ذہن میں لکھ لینا، یقال لصاحب القرآن یوم القیامہ اقرأ، پڑھیے، کیا کہا جائے گا؟ تم تو ایک ہی اقرأ کو جانتے ہو، بس وہ ایک ہی اقرأ ہے، شاید قرآن بھی نہ پڑھی ہوئی ہو، کچھ نہ کبھی ابھی ایک مندر میں گئی ہوں، جا کر کے 10 لاکھ روپے دیکھ رہا ہوں، بھیٹ کر رہی ہوں جی، جی قرآن پڑھی ہے، میں تصدیق کر دوں گا، تو مندر میں وہ چیز الگ ہے، لیکن قرآن پڑھی ہے، تصدیق ہے مجھے۔ اچھا، تو اچھی بات ہے، پڑھی ہوئی ہے تو بہت اچھی بات ہے، یہ قرآن پہ عمل نہیں، قرآن میں ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، عورت برقع میں رہے، گھر سے باہر نہ نکلے، یا ایھا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے کہہ دو نبی اپنی بیٹیوں سے، اے محمد کہو اپنی بیویوں سے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو اپنی بیٹی حضرت فاطمہ سے، ام حبیبہ سے، ام سلمہ سے، قرآن یہ کہہ رہا۔ وہ جب نکلے باہر تو دوپٹے ان کے سروں پر ہوں، اور گھر سے بے ضرورت نہ نکلے۔ آپ کسی کا نام لے کر کے بات نہیں کر سکتے، عام خطاب کر سکتے ہیں حضرت۔ آپ اقرا کا نام اس اقرا کا نہ لیں جس کے بارے میں کر رہے ہیں، آپ اس کی ڈیبیٹ الگ سے ہو سکتی ہے۔ آپ عموم عام عورت کے اوپر بات کریں، اسلام پر کریں، لیکن یہ پولیٹیکل نہیں ہے۔ ہمارے مدرسے کا میں ذمہ دار ہوں، مجھے کل کو جواب دینا پڑے گا۔ اچھی بات ہے، ذمہ دار، انشاءاللہ قیامت میں بھی آپ کسی طرح میں ذمہ دار رہوں گا انشاءاللہ، میری ذمہ داری کا مجھے جواب دینا ہے۔ آپ یہاں پولیٹکس کی بات نہ کریں، عام باتیں کریں جو اسلام کی ہے۔ عام تو بات بول رہے ہو، کون سی تو پولیٹکس کی بات ہے بھی نہیں، اسلام کی تو بات بتا رہے ہیں وہ بھی حضرت۔ ایک اقرا کو نام لے کر کے ٹارگیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا ایک بات یہ ہے، ایسے بیانات میں ٹوکنا تمہارے وہ کون سی مثال ہے؟ آپ جو ہے الگ میں آج ملاقات کرتے ہیں حضرت سے، یہ بھی غلط ہے۔ اتنی دور سے مہمان کو بلا کر بیچ میں ٹوکنا، یہ بھی اسلام ہے؟
वो बात सही है, वो फिर जब वही सही है तो सही पे अमल करो। इस्लाम क्या है? आप डिबेट नहीं, इस्लाम बयान शुरू करें, बयान शुरू करें। बयान तो कुरान का बयान होगा, इसके अलावा बयान नहीं। जब कुरान कहता है कि पर्दा करे तो वो चाहे नबी की बेटी हो उस पर पर्दा फर्ज, वो आपकी बेटी हो उस पर भी फर्ज है, हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर फर्ज है। और जो नहीं कर रहा वो इस्लाम के खिलाफ अमल कर रहा। इस्लाम में औरत की हुक्मरानी जायज नहीं है, नहीं है। इस्लाम में औरत की इमामत जायज नहीं है, तो नहीं है। अगर ये बात आ गई तो उसे कहने में क्या है? अगर कोई औरत आ जाए और आकर ये कहे कि मैं तुम्हारी 1400 बरस पहले जो इस्लाम आया है वो इस्लाम है, और जो आज इस्लाम के नाम पर कर रहा है वो इस्लाम नहीं है। ये कुरान का न लफ्ज़ बदला जाएगा न माना बदला जाएगा। कोई कहे कि आज शराब हलाल है तो क्या हलाल हो जाएगी आज की शराब? कुल्लु मुस्किरिन खम्र व कुल्लु खम्रिन हराम। इस्लाम ने 1400 पहले शराब हराम की है तो वो हराम है। अगर किसी बुत को सजदा करना शिर्क है तो वो शिर्क है। फतवा ले लो देवबंद से, कोई आज भी गए गुजरे दौर में, अगर बुतों पर माला चढ़ाना शिर्क है तो शिर्क है। आज भी फतवा ले लो, कोई मुफ्ती इमरान होते तो ये पूछ लिया जाता। ये नाज कर रहा हूं, अगर कोई ताजीम करता है किसी दूसरे की, अगर नजर और नियाज चढ़ाता है, कुर्बानी करता है गैरुल्लाह के नाम की, हुर्रमत अलैकुमुल मैततु वद्दमु व लहमुल खिंजीर, खिंजीर का गोश्त हराम है तो कल भी हराम था, आज भी हराम है। कब्रों को सजदा कल भी नाजायज था तो आज भी नाजायज है। ये है इस्लाम जिससे हम इन बच्चों को बढ़ा रहे हैं। कम से कम हमें ये तो एहसास हो कि हम गुनाह कर रहे हैं। जब गुनाह को सवाब समझा जाए, जब गुनाह को दीन समझ लिया जाए तो उस सब गुनाह नहीं है। मैं कोई सियासी जलसा करने नहीं आया, ना मैं सियासत की बात करने आया हूं। मैं तो यहाँ इन बच्चों के उन्वान से कुरान की बात कर रहा हूँ और एक एक आयत की दलील दे रहा हूँ, और उस बात पर मैं ये बात अर्ज कर रहा हूँ। इस पर ये बात आ गई, मैंने किसी का नाम नहीं लिया, मैंने तो ये कहा कि एक इकरा नहीं है। हिंदुस्तान में न जाने कितने बच्चे हैं जिनका नाम इकरा है, न जाने कितने इंग्लिश स्कूल है जिनका नाम इकरा पब्लिक स्कूल है और वहाँ कुरान नहीं पढ़ाया जाता। न जाने कितनी बेटियां हैं जिनका नाम इकरा रखा हुआ है, लेकिन वो कुरान पढ़ी लिखी नहीं है। आप कहाँ ले क्यों गए वहां पर बात जहां आप जा रहे हैं? मैंने किसी खास नहीं कह रहा। कितने बच्चे हैं जिनका नाम सलमान है, लेकिन वो सलमान फारसी के नक्शे कदम पर नहीं है। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनका नाम आबिद है, लेकिन वो इबादत नहीं करते। कितने बच्चे ऐसे हैं कि जिनका नाम जाकिर है, लेकिन वो जिक्र नहीं करते। लेकिन मैं कह दूं कि जाकिर है तो आप कहोगे यहां पर ये हुआ। हजारों रंग बदले हैं दुनिया ने, मगर हमने न अपना कारना बदला, न मीरे कारना बदला। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हा अकेले मक्के में थे। झगड़ा किस बात का था? हजरत अम्मार बिन यासिर से यही तो कहा गया था कि इन बुतों को सजदा कर लो, इनकी तारीफ कर लो। यही बात तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कही गई थी। तो कुरान ने कहा, आप खुलकर कह रहा हूं, नहीं कहना चाहता, मगर कुरान ने कहा कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदु मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। सुनो, टंके की चोट का हो, अगर तुम्हारे यहाँ कुरान पढ़ाया जाए तो इस आयत को मत पढ़ने देना मस्जिद में रमजान में, इसलिए कि इसमें यह कहा जा रहा है कि तुम जिसकी इबादत करते हो उसकी मैं इबादत नहीं करता, जिसकी मैं इबादत करता हूँ उसकी तुम इबादत नहीं करते। जो तुम्हारा माबूद है वो मेरा माबूद नहीं है। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन है, हमारे लिए हमारा दीन है। यही मक्के की पहचान थी, यही मदीने मुनव्वरा की पहचान, यही तो हमारी आइडेंटिटी है। दुनिया क्या चाहती है? यही तो चाहती है। झगड़ा इसी बात का तो चल रहा है। हम ये कहते हैं कि हम नमाज अदा करेंगे, हमारा निकाह का तरीका दुनिया का कुछ और हो, मगर हमारा निकाह का तरीका यह है कि काजी आएगा तो गवाह मुसलमान उसमें बुलाए जाएंगे, लड़की का इजाब कबूल होगा, उसमें मेहर रखी जाएगी। बिरादरान वतन के यहाँ ये तरीका नहीं है। उनके यहाँ 7 फेरे डालने का है, गांठ लगाने का है, बीच में आग जलाने का है। वो अपना काम अंजाम दे, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है। हम उनके बुतों की बुराई नहीं करते, इसलिए कि हमारे कुरान ने कहा है वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह, कि उनके बुतों को भी तुम बुरा भला मत कहो। हम नहीं कहते, न हमने आज तक
کہا ہے نہ ہم کہیں گے، ہمارا دل چاہے تب بھی نہیں کہیں گے، ہمارے نبی کی توہین کر دی جائے تب بھی نہیں کہیں گے، ہمارے آقا کی شان میں کچھ کہہ دیا جائے تب بھی ہم جواباً وہ بات نہیں کہیں گے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو برا بھلا کہیں گے ان کے پاس علم۔ کیوں میرے بچے، میں نے ابھی ایک بات کہی تھی نا، اس کی مثال دے، اور ظاہر بات ہے کہ قرآن کریم نے ہم سے کہا والعصر، قسم ہے زمانے، والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، تمام انسان گھٹے۔ علماء بیٹھے یہی ترجمہ ہے، کچھ اور ہے؟ ٹھیک ہے، ان الانسان لفی خسر، تمام انسان گھاٹے میں ہیں، الا الذین آمنوا، مگر ایمان والا گھاٹے میں نہیں ہے، وعملوا الصالحات، نیک عمل کرنے والا گھاٹے اور نقصان میں نہیں ہے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، جس نے حق بات کی وصیت کی، یہ حق بات کہنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک مومن کی ذمہ داری ہے۔ جب حق کہو گے تو پتھر آئیں گے، حق بولو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جن کے پاس حق نہیں ہے وہ الزامات لگائیں گے، وہ خنجر پھینکیں گے، وہ نیزے پھینکیں گے، وہ زبان سے مخالفت کریں گے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور پھر تمہیں اس پر صبر کرنا ہے۔ لقمان نے رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے سے کہا اے میرے بیٹے یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز کو قائم کرنا، وامر بالمعروف وانہی عن المنکر، اور اچھائیوں کا حکم کرنا اور برائیوں سے روک دینا اور برائیوں سے روکنا۔ لہذا اپنے بیٹے سے کہا واصبر علی ما اصابک، جب تو اچھائیوں کو پھیلائے گا اور برائیوں سے روکے گا تو لوگ تیری مخالفت پر اتر آئیں گے، کوئی سازش کرے گا، کوئی ہدیہ نذرانہ بند کر دے گا، کوئی تجھے گفتگو کرنا بند کر دے گا، واصبر علی ما اصابک، اس پر تو صبر کرنا، ان ذالک من عزم الامور، یہ بہت ہی بڑا کام ہے۔ یہ بات لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے ہمیں بھیجا ہی اللہ نے اس لیے ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ تبلیغی جماعت کا ہر خطیب اس کو منبر پر سناتا ہے، برس سے یہ آیتیں پڑھ کر سنائی جا رہی ہیں، اس لیے کہ ہمارا مقصد یہ ہے کنتم خیر امت، روئے زمین کی جتنی قومیں ہیں، جتنی آبادیاں ہیں، جتنے گروہ ہیں، جتنے لشکر ہیں، ان سب میں بہترین تم ہو۔ تم جیسا نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کوئی تھا، نہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھا، نہ حضرت ابراہیم کے زمانے میں تھا۔ کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، تم تمام انسانیت کے لیے برپا کیے گئے ہو، بھیجے گئے ہو۔ کیوں؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تاکہ تم اچھائیوں کا حکم کرو اور برائیوں سے روکو۔ لہذا ہماری کوئی بہن اگر بے پردہ جائے گی ہم اس پر ٹوکیں گے بھی اور ہم اس کو روکیں گے بھی، اگر روکنے پر قادر نہ ہے تو اس کے 3 درجے ہیں۔ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدی، اگر تم برائی کو دیکھو تو اپنے ہاتھ سے اس برائی کو مٹا دو۔ اعلیٰ درجہ یہی ہے، افضل درجہ یہی ہے، ایمان کی اعلیٰ کوالٹی یہی ہے۔ پہلا درجہ ایمان کا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدی، اگر تمہارے ہاتھ میں اللہ نے طاقت دی ہے اور قوت دی ہے تو اس برائی کو اپنے ہاتھوں سے مٹا دو۔ یہ نبی کا فرمان ہے، کسی غیرے کا نہیں، کسی نتھو خیرے کا نہیں، کسی حکمراں اور کسی بادشاہ کا نہیں، کسی وزیر کا نہیں، اس کا ہے جس کی سفارش مجھے کل قیامت میں چاہیے۔ میری بیوی تو بھاگ رہی ہوگی مجھ سے، بیٹا جدا ہوگا مجھ سے،
बाप मेरे पास नहीं आ रहा होगा। अगर एक ही शख्सियत है, एक ही ذات है, एक ही मर्जा है, वही जिसके दिल में उम्मत का गम है, वो कौन है जो कह रहे होंगे रब्बी हबली उम्मती, जो अपनी नफ्स के बारे में नहीं इस उम्मत के गम में होंगे। कभी खड़े होंगे हौज़ कौसर पर और कभी होंगे वो मीज़ान अमल पर, तराजू जहां अमाल तुल रहे होंगे, और कभी भाग कर पुल शराब पर होंगे। मैं अपनी उम्मत को बचा लूं, अपनी उम्मत के हक में सिफारिश कर दूं। ऐ मेरे महबूब नबी, ऐ मेरे पैगंबर, 1400 साल पहले तुझ पर जो कुरान नाजिल हुआ, तुझ पर जो आयत नाजिल हुई, वो मैंने दारुल देवबंद में पढ़ी। दारुल वो देवबंद जो मौलाना कासिम ननाथी के हाथों से रखा गया, जो हजरत शाह वलिल्लाह मुहद्दिस देहलवी का रूहानी मरकज है, जो मुजद्दिद अल-फसानी की सांसों और उनकी आहों की एक निशानी है। उसमें हमने पढ़ा कि तुम अपनी कौम से जाकर कहो तुम्हारी बेटियां पर्दा करें, तुम्हारी माएं पर्दा करें, तुम्हारी बहनें पर्दा करें। वला यस्रिबना बिअरजुलिहिन, उस जमीन पर अपने पैरों को जोर से न रखें। जब कुरान की आयत नाजिल हुई तो हजरत आयशा फरमाती हैं, इस पर्दे की आयत जिसके पास पहुंची उससे पहले हम पर्दा नहीं करते थे, मगर हजरत आयशा कहती हैं, ऐ जमीन तू गवाह रहना, ऐ आसमान तू गवाह रहना, मैंने फिरोजपुर में सियाने के चंद किलोमीटर आगे इस पैगाम को सुनाया है। ऐ मेरे कांधे पर बैठे हुए किरामन कातिबीन, तुम गवाह रहना। इस मजमे में आए हुए फरिश्तों, तुम गवाह रहना। ऐ अल्लाह, तेरी साथ गवाह रहे। अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाहुम्मा शहद, तू गवाह रहना। मैंने ये पैगाम जो मक्का में उतरा था, जो हजरत आयशा ने बयान किया, इब्ने कसीर ने उसको नकल किया, वो आज यहाँ भी सुनाया है। जहाँ जाते हैं हम तेरा फसाना छेड़ देते हैं, कोई महफिल हो तेरा रंग महफिल देख। तो हजरत आयशा फरमाती है, जिसके पास ये पैगाम पहुंचा, अगर उसके पास कोई दुपट्टा था तो इस हुक्म को पूरा करने के लिए उसने दुपट्टा अपने सर पे डाल लिया और अपना चेहरा ढक लिया। अगर ये पैगाम जंगल में पहुंचा तो औरतें आमतौर से खेत में काम करती थी और दुपट्टे का ओढ़नी का पट्टा बना लेती थी, उसे बांध के काम करती थी। उन्होंने खोला और अपने सर पर रख लिया, और अगर किसी के पास वो भी नहीं था तो किसी ने दरख्त का पत्ता तोड़ा, वो दरख्त का पत्ता तोड़कर अपने सर और चेहरे पर रखकर ये कहा, हम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां और बहनें हैं, लिहाजा हम उसके हुक्म को पूरा करेंगे। हाँ, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह शराब उस वक्त शुरू में हराम नहीं हुई थी, मगर जब शराब हराम हुई और तो जिसके पास ये पहुंचा, क्या लोगों तुम शराब पी रहे हो, शराब तो हराम हो चुकी है। इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलि शैतान, ये आयत नाज़िल हो चुकी है। तो शराब जिसके हाथ में थी उसने शराब का जाम तोड़ दिया, जिसके मुंह में थी उसने कुल्ली कर दी, जिसके पेट में दाखिल हो गई थी उसने हलक में उंगली डाली और उंगली डालकर उसने काय कर दी। लिहाजा अगर किसी के घर में थी मशीदा उठाकर लाया और उसने चाकू से फाड़ डाला, अगर किसी के घर में सुराही थी तोड़ डाला उसे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक सहाबी मुल्क शाम या यमन से शराब के मटके ला रहा था, रास्ते में रोककर किसी ने कहा, अरे मदीना में शराब ले जाकर क्या करेगा, शराब तो हराम हो चुकी है, शराब तो बहाई जा रही है। उसने देर नहीं लगाई, खुदा की कसम हमारा आइडियल, हमारे रहनुमा, हमारा रहबर 1400 वर्ष पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो उनके नक्शे कदम पर चलेगा वो रहबर है, चाहे फटे टूटे हाल में हो, जो उनके मुसल्ले पर खड़ा होगा वो हमारा रहबर है, जो उनके नक्शे कदम पर चलेगा वो हज़रत बिलाल की तरह गुलाम ही क्यों न हो, वो हमारा रहबर है। और जो मेरे आका के नक्शे कदम पर नहीं चलेगा, हमारी नजर में उसकी कोई नहीं। तोड़ दिए शराब के जाम, उसी वक्त पहाड़ियों पर मटके फोड़ दिए और शराब को बहा दिया। ये थे सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। इतना कि मैंने इरादा किया था और यही मेरी जिम्मेदारी जो मैंने कहा, अल्लाह इसे कबूल फरमा। नफ्स के तकाज़े से कोई बात निकली हो, अल्लाह उसे माफ करे। जो मेरी जिम्मेदारी थी वो मैं नहीं करूँगा, क्योंकि आप इस मदरसे के जिम्मेदार हैं। चंदा आप कर लीजिए, मैं ही चंदा करूँ और मैं ही खाऊं, ये मुझसे नहीं। बाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।
काम करो, खड़े हो। भाई इधर आपका है, मदरसा आपका है, जिम्मेदार आप है, इसके चंदन तो समझाया तो अभी बोलिए माइक पर ना दुकान करिए। ये मैं यहाँ लाकर हम आपके सामने आए हैं। मुझे साहब गुनहगार आदमी को हाथ में लेके नाफा मिले। हम आपसे बने हैं। क्या पढ़ ये 4600 रुपए हैं और 1100 रुपए मैंने कारी साहब को पेटीएम कर दिए। कितने हो ये हो गए 5700 रुपए। 5700 रुपये हो गए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इरफान साहब। अल्लाह ताला ने इनको अपनी मार्फत अता फरमाई है। इरफान बना है मार्फत से। आप बहुत नीचे चले गए। क्या बात? क्या बात भी नहीं है तो हजार है। क्या बात? और भाई है कोई 5700 रुपए वाला तो भाई इरफान का मुकाबला करे। कोई है भाई? 700 रुपए। हिम्मत करो भाई, माशाल्लाह। इतने कीमती हाफिज आपको इस शख्स ने दिए, बेचारा थोड़ा भाला इंसान। उठो बस्ती वालों, अब जरा दिल गुर्दा और जिगर अब दिखाओ ना। इतनी कड़क है आपके अंदर। बलियतना तसिल मुतनाफिसून, जरा 5000। बच्चे के वालिद ने तो हाफिज ही दे दिए, फिर भी इनसे पैसे और क्या देंगे? ये हाफिज दिए माशाल्लाह, फिर भी कितना इनका इनाम है तो उस पर फिर ये 5000 रुपए दे। होना तो चाहिए था कि हम इनको 51,000 रुपए से नवाज। माशाल्लाह भाई। कितने? 1700। माशाल्लाह। नाम? अकरम भाई। 1700 रुपए अलग से इकट्ठे करके लाए थे सर। माशाल्लाह। भैया जाइएगा नहीं, दुआ फरमाइए। जमील भाई 1000। हाथ में क्या चोट लग गई? अल्लाह इसको सेहत अता फरमाया। 1000। क्या नाम भाई साहब का? तशरीफ। हमारे दोस्त थे मौलाना तशरीफ दास नानक के अंदर 1100। क्या नाम है? यूनुस मोहम्मद। माशाल्लाह। ये 200 फिर निकाले आपने भाई। आ जाइए, जिसके दिल में अल्लाह ने बात डाली हो कि वो इस कुरान को दे रहे, किसी और को नहीं। किसी की ये मत देखिए कि कौन क्या कहेगा। आप सिर्फ आखिरत के लिए दे रहे हैं। एक बच्चा कुरान पढ़ेगा, हाफिज बनेगा, और जब तक कयामत तक उसके कुरान का फैज पहुंचता रहेगा, उस सवाब आपकी खौफ में जाता। ये वो मल्टीनेशनल कंपनी है जिसमें एक के 700 गुना मिलते हैं और करोड़ तक मिलते। अच्छा माशाल्लाह बेटा, ये अपना इनाम लीजिए। कितने? 2000। शहजाद भाई के 2000 रुपए आए, कबूल फरमा। पेटीएम कर दीजिए। अभी शाहनवाज साहब, हाफिज साहब के माशा। कितने? 1100 रुपए हमारे भाई। क्या नाम है? डॉक्टर। 1000 रुपए नफीस भाई ने कहा से? सिंगर। माशाल्लाह बहुत। और भी बातें लोग खामोश क्यों? होना तो ये चाहिए कि हर शख्स अपनी जेब में हाथ डाले
قاری عظیم صاحب کی طرف سے 2000 روپے دیکھ رہے ہیں آپ، یہاں حافظ بھی دے رہے ہیں، قاری بھی دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نوازے، جبکہ یہ خود اس لائق ہے کہ ان کو ہم پھولوں سے تولیں، پھلوں سے نوازیں. ماشاءاللہ 100 روپے 500 فخرالدین صاحب کے 500 روپے ہوئیے 1500 روپے. جذبہ ہے ماشاءاللہ بستی میں خرچ کرنے کا، تبھی تو ہمارے امام صاحب اتنے زمانے سے یہاں تشریف فرما. اللہ تعالیٰ کے حق قبول فرمائے. مجددی آئیے، وقت آپ کا ہی ضائع ہو رہا ہے، آپ کو سونا بھی ہے، صبح کو کام بھی کرنا ہے. ₹200 ماشاءاللہ. کیا نام؟ جمشید صاحب. کسی جمشید کا سابق نہیں. 1000 روپے. یہ بچہ ایک لے کر آیا ہے، کسی بڑے نے اس کو بھیجا ہوگا. اللہ تعالیٰ اس بچے کو سخی بنا دے اور اس کے ہاتھوں سے ماں جاتا رہے دین پر. یہ اپنے بچے کو گود میں لے کر آئے ماشاءاللہ. 1000 روپے. دکھ رہے ہیں قاری مرتضی صاحب یہاں، ان کے 5000 روپے دکھ رہے ہیں. لکھوا سکتے ہیں بھائی تو حضرات آج نقد نہیں کریں. دیکھیے یہ دینی ادارے صفہ کی یادگار ہے. 1400 برس پہلے چھوٹا سا مدرسہ ارقم رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں چلا تھا. اس کی جو مسجد نبوی کے چبوترے پر صحابہ بیٹھ کے پڑھتے تھے، اس کی یادگار. آج کس گئے دوسرے دور چھوٹی چھوٹی تنخواہوں پر آپ کے بچوں کو آپ کی آخرت میں سفارشی بنانے والے. ماشاءاللہ 500. پہلے آپ نے دی کیا تھی بستی والوں؟ 1500 روپے. 500 آپ کے اور 1000 پچھلے 1 سال تک ان پر بقایا رہ گیا. چلو کوئی بات نہیں، حالات نہیں بن پائے تو اس نے سن کے رکھیں گے. اللہ ان کو نوازتا رہے اور یہ اللہ کے گھر میں دیتے رہے. بہت خوشی کی بات ہے. دیکھیے مال اللہ سب کا قبول نہیں، جانے ہر ایک کی قبول نہیں کرتا. اللہ جس کو چاہتا ہے اسی کی قربانی قبول کرتا ہے. حابیل و قابیل 2 بھائیوں نے قربانی دی تھی، ایک کی قبول ہوئی اور دوسرے کی رد ہو گئی. بھائی تو دونوں ہی تھے، ایک شیطان کار بن گیا اور بھائی کا قتل، اور دوسرا حابیل قتل ہو کر کے شہید ہو کر کے جنت میں پہنچ گیا. اللہ جس کا چاہتا ہے اس کا مال قبول کرتا ہے. اللہ جس کا چاہتا ہے اس کا ایمان قبول فرماتا ہے. منافق تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، ان کا ایمان بھی قبول نہیں. وہ سچا ایمان نہیں لا. سچا ہوتا تو قبول ہوتا. کھوٹا سکہ لے کر جاؤ گے بازار میں تو چلے گا نہیں چلے گا. پھٹا ہوا نوٹ نہیں کوئی لے. تو دیکھیے یہ بڑی بات رہ جاتی، لیکن بھائی عرفان نے شروعات کر کے ماشاءاللہ، ورنہ ہمیشہ آپ کو غلط رہتا. اور مجھ پر تو شاید ہر دن 1000 گالیاں پڑتی. پتہ نہیں کہاں سے بلا کر دہلی سے اس آدمی کو لے کر آئے تھے جس نے نہ جانے ہمارے فیروز پور ویرا میں پتہ نہیں یہ کون شخص آ گیا، اور میں بھی اچانک جانے کہاں سے چلا. لیکن انشاءاللہ یہ جلسہ آج تک کے جلسوں میں پہلا جلسہ ہے. پہلا جلسہ زندگی کی اب تک کی تاریخ میں، جبکہ میں 18 سال کی عمر سے تقریباً کرتا جو اپنی یادیں اپنے ساتھ رکھے. ابھی ہوا تھا مفتی مستقیم صاحب کے ساتھ ایک حادثہ کہ وہ مسجد میں تقریر کر رہے تھے، انہوں نے شراب پر بولنا شروع کر دیا. تو ایک صاحب نے بیچ میں ٹوکا، تمہیں کیسے پتا کہ شراب پی رہے؟ تم بھی پیو کیا؟ جی سر 2100 ماشاء اللہ. آج کل مودی جی کا چلایا ہوا پے ٹی ایم خوب چلے. انہوں نے شروعات کی تھی، وہ پے ٹی ایم چل رہا.
फोन पे से भी डाल दें, वो भी शायद है कोई डालने की, फोन पे, गूगल पे। भाई बच्चों के लिए कपड़े भी तो लाए हैं, ये भी तो दे दो माशाल्लाह। ये इनके उस्ताद के लिए वक्त जाए ना करवाइए। कारी अनस साहब और कारी अबरार साहब के माशाल्लाह 100 रुपया, 500 रुपया है। माशाल्लाह हदिया के भी और बच्चे के भी, वाह सुभान अल्लाह। सबका ख्याल रखा है इन्होंने, क्योंकि इनकी बीवियां कहती हैं कि तुम्हें तो मिल जा हदिया, हमें कोई ना देता। ये इनाम के लिए किसको इनाम दे रहा है? ये पैसे इनाम मदरसे भाई कारी साहब के इनाम के, कारी साहब को पकड़वाएं वरना मदरसे मिल जाएंगे, नुकसान में कारी साहब जाएंगे। माशाल्लाह बारक। और भी हैं बच्चों को देने वाले, हाफिजों को भी दे दो। शादियों में वो आ जाता है, बैठू दिया उस पर उठा देते। अभी दिल्ली में एक साहब के यहाँ बिगड़े आ गए, बिगड़े घरों में कितने पैसे देते थे? 63,000 रुपए लेके हटे। ये है हमारा हाल। और किसी में ये हिम्मत भी नहीं, तो ये कहते कि भाई तुम्हारे बाप का पैसा है, तुम्हें 63,000 रुपए दे दो। पूरी मार्केट और सब कहने को भैया दे दो। माशाल्लाह कितने? ये आए सर 850। हर आदमी अलग अलग क्वांटिटी में ला रहा है ताकि अल्लाह तबारक व तआला के भाई इधर इधर गिरा दिए। भाई हाथ तो लेकर आए, बच्चों के गले में डाल दो, देर मत कीजिए। रात बहुत कीमती है, नमाज फज्र भी अदा करनी है नमाजियों को, और ये खुशी के लम्हे बार बार नहीं आते। कारी साहब के गले में डालो, कारी साहब के जो उस्ताद हैं उनके गले में डाल दीजिए, इनके गले। ये उस्ताद और असातिज़ा, ये इनके दरख्त है और दरख्त के ये फल है। ये मैं खुशियों के मौके पर, मुझे आज तो कम का दिन है मेरे लिए, इसलिए मैं साथ करेगा। मैं आज इस जलसे में आता नहीं, सच्ची बात यह है कि मेरे भाई जैसे करीब दोस्त की बीवी हॉस्पिटल में एडमिट और आईसीयू में दिन भर मां भागता रहा, लेकिन सिर्फ इसलिए आया कि इस जलसे में मेरा नाम। अब्दुल कलाम साहब की, अरे वाह, जितेंद्र भाई ने वहां तो नाम आया था। तकरीब आपके हम नाम बहुत मशहूर हैं फिल्मी दुनिया में, जितेंद्र एक्टर जो हमारे रामपुर की एमपी जयप्रदा के साथ नाचा करते थे। इसलिए पेश कर रहे हैं जितेंद्र भाई के मुसलमानों के बच्चों, पढ़ो, तालीम हासिल करो और ऐसा नाम रोशन करो जैसे एपीजे अब्दुल कलाम ने रोशन। हिंदुस्तान का मिसाइल मैन हो। आज चाइना को अगर हम आंख दिखा रहे हैं और पाकिस्तान से हम कहते हैं कि अपनी औकात में रहो, और दुनिया को, अमेरिका को भी हमने आज ठेका दिखाया है, तो ये हिंदुस्तान को एटमी ताकत देने वाला अगर कोई है तो वो तुम्हारा ही बेटा है और तुम्हारा ही नाम है एपीजे अब्दुल कलाम। ये प्रेरणा देने आए हैं आप बच्चों, समझाने आए। मेहनत करो,
یہ ایک مچھیارے کا بیٹا تھا جس کا باپ مچھلی پکڑا کرتا تھا۔ ہم سوچتے ہیں ہمارا باپ 75 لاکھ روپے ہمیں دے تو ہم کچھ کریں گے۔ اس نے اپنے باپ کی غربت کے ساتھ ساتھ پڑھنا شروع کیا اور کوئی عصبیت اور کوئی نفرت اسے نہیں روک پائی۔ وہ سائنس داں بھی بنا اور ساتھ میں اسکول کا 2 مرتبہ صدر بھی بنا۔ مگر کیا کریں، ہمارے بچے تو پڑھنا ہی نہیں۔ اس لیے آئے ہیں کہ سکندر بھائی کو ہم بہت بہت سلام پیش کرتے ہیں، ان کے حوصلوں کو امداد دیتے ہیں کہ انہوں نے ایک تصویر ہی سے ہمیں بہت کچھ بتایا۔ اور بھائی ذرا اور دیکھیں مدرسے کو کہ خالی ہو گئی جیبیں، خالی تو نہیں ہوئی مگر کچھ حضرات ٹھنڈ سے سٹر گئے اور سکڑ گئے۔ کچھ اور 10-20 روپے دینے والے ہیں۔ یہاں پر ایک رومال ڈال دیجیے یہاں پر۔ ہم چاہتے ہیں کہ سر سید احمد کی طرح انہوں نے یونیورسٹی کے لیے مٹی کے ڈھیلے بھی رکھے۔ کسی نے پتھر مارا تو وہی اٹھا کے رکھ لیا کہ اسے بنیاد بڑھا، اور کسی نے غصے سے ہاتھ پہ تھوک ہی دیا تو اسے جا کر کے گالے میں ملا دیا کہ یہ بھی میری قوم ہے۔ تو اب آپ اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر علماء، بچے، اگر تمہارے چاکلیٹ کے لیے بھی کوئی چیز ہو لینے کے لیے تو بیٹا آج ڈال جاؤ۔ جس طرح غزوہ تبوک پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدور کی کھجوریں بھی رکھنی اور ایک بڑھیا کے بال بھی جمع کر لیے، تو حضرت عثمان کے اونٹ اور گھوڑے بھی جمع فرمائے اور ابوبکر صدیق کا سارا مال رکھ لیا، عمر ابن الخطاب کا آدھا مال رکھ لیا۔ تو آپ حضرت عمر کے نقش قدم پر تو چل جاؤ، آدھے جیب میں چھوڑ دو پیسے، آدھے ڈال دو۔ کیوں صاحب؟ کچھ نہیں تو 10-20 روپے ہی ڈال دو۔ جو صاحب سگریٹ پیتے ہیں وہ ایک سگریٹ کی قیمت ڈالتے ہیں، بس ایک سگریٹ۔ بنڈل میچز پیتے ہو تو ایک بیوری کے بنڈل کی قیمت یہاں ڈال۔ چائے کی پیاری پیتے ہو تو ایک چائے کم کر دیں تو یہاں ڈال دو۔ یہ برکت کے لیے لیا جا رہا ہے، اس میں پھول بھی آ گئے ماشاءاللہ، کلیاں بھی آ گئی۔ ڈالیے اس میں، یہ میرے نبی کی سنت ہے برکت کے لیے۔ ہمیں تو سکھایا گیا کہ کھانا بھی مل بیٹھ کر کھاؤ، گڑ پر بندروں کی طرح بیٹھے ہوئے ادھر ادھر لے کے بھاگ کے مت کھاؤ۔ یہ اجتماعیت کے لیے ماشاءاللہ ٹھیک ہے۔ کیا مانا ابھی آئے بچے لے کر کے 100 ماشاءاللہ۔ بارش ہو رہی ہے مگر ساون کے موسم کی طرح رک رک کر ٹھہر ٹھہر کر، چھڑاکے کی بارش نہیں ہو رہی۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اے اللہ تیرا پیغام سنانے کے لیے دیوبند سے لے کر اس کے مقامات پر حافظ آئے، قاری آئے، نعت پڑھنے والے آئے، صحابہ نے اپنی محنت پیش کی۔ اے میرے رب، اس دور میں یہ علماء، یہ مسجدوں کے امام، یہ مسجدوں کے مؤذن، یہی تو تیرے گھر کے درباری ہیں، یہی تو تیرے گھر میں اذان اور جھاڑو لگانے والے ہیں۔ اے میرے مولا، تو ہی بتا تیری صدا اس وقت کون لگا؟ ان کی کوئی قیمت قوم کی نظر میں اس لیے نہیں ہے کہ ان کے پاس دولت نہیں، مال نہیں، عمدہ گاڑیاں نہیں، اچھی سواریاں نہیں۔ اے میرے مولا، جو لوگ حکومت کے نمائندے ہیں، ان سے محبت کا اظہار ہے، ان سے پیار کا اظہار ہے، ان کے سامنے عقیدت کا اظہار ہے، لیکن اے مولا ہم تیری حکومت کے رکن ہیں۔ اے میرے مولا، ہم تیرے گھر میں چراغ جلانے والے، تیرے گھر کی نالیوں کو صاف کرنے والے، صبح میں اذانیں پڑھنے والے، تیرا پیغام سنانے والے ہیں۔ ہمیں کسی سے کچھ نہیں چاہیے، تو ہم سے راضی۔
آج کی رات تجھ سے رضامندی کا پروانہ مانگنے آئے ہیں، ہمیں رضامندی عطا فرما۔ اے اللہ آپ ہم سے راضی ہونے کا فرشتوں کے سامنے اعلان فرما دیجئے کہ جو تیرا ہے وہ تیرا ہے، ہمیں تیرے ہی لیے تو ذوق ہے، تیرے ہی لیے تو زمانے سے بغاوت ہے، تیرے ہی لیے تو اپنوں سے روٹ جاتے ہیں، تیرے ہی لیے تو اے اللہ تیرے خلاف کام کرنے والوں سے ٹوٹ جاتے ہیں۔ اے میرے مولا گھروں میں پاکے ضرور ہے مگر ہم نے اپنی غیرت کا سودا نہیں کیا ہے، بچے ہمارے بھوکے ضرور ہیں مگر مولا سڑک پہ بھیک مانگتے نہیں بیٹھے ہیں۔ اے اللہ تیرے خزانوں میں کیا کمی ہے؟ تو حضرت ایوب کو 7 سال آزماتا ہے اور 7 سال کے بعد جو کچھ ان کا ختم ہوا تھا ان کو عطا فرما دیتا ہے، ان پر سونے کی بارش کرتا ہے۔ اے اللہ ہم بھی آزمائشوں کے دور سے گزرے ہیں، 7 سال آزمائش کے بعد ہماری پرانی نعمتوں کو ہم پر پھر سے بڑھا تو یوسف علیہ السلام کو آزماتا ہے، کبھی وہ کنویں میں جاتے ہیں، کبھی بازار مصر میں بیچے جاتے ہیں، اے اللہ کبھی وہ بے گناہ جیل کی سلاخوں میں پہنچا دیے جاتے ہیں، لیکن پھر تو ان کو بدلتا ہے اور تخت شاہی پر پہنچا دیتا ہے۔ تیرے یہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے رب کریم، تو جس سے چاہے تاج چھین لے، جس سے چاہے تخت چھین لے، جس سے چاہے زبان چھین لے، جس سے چاہے تو قوت اور طاقت کو چھین لے۔ اے میرے مولا اپنے ماننے والوں کو قوت اور طاقت عطا فرما، اسی طرح جس طرح تو نے سب زمین کے پاس خطوں میں اپنے ماننے والوں کو قوت اور طاقت عطا فرما۔ اے میرے مولا اے میرے رب ہم تیرے ہیں تو ہمارا ہے، ہماری عزت تیری عزت ہے، تیری عزت ہماری عزت ہے۔ ہم دنیا میں تیرے نام سے پکارے جاتے ہیں، ہمیں مولوی کہا جاتا ہے، مولا کی طرف نسبت سے مولوی کہلاتے ہیں، مولا کی طرف نسبت سے مولانا کہلاتے ہیں۔ اے ہمارے مولا ہمارے گھروں میں غربت ہے، اس غربت کو دور فرما دیجئے۔ اللہ تیرے خزانوں میں کیا کمی ہے؟ تو داؤد علیہ السلام کو بادشاہ بناتا ہے اور نبی حضرت یوسف کو تو جیل سے نکال کر بادشاہ بنا دیتا ہے، تو حضرت سلیمان کو بادشاہ بناتا ہے۔ اے اللہ تیرے خزانوں میں کیا کمی ہے؟ موت کے اور ہمارے بیچ کتنا سا فاصلہ ہے، جب تک زندہ ہے تب تک کچھ نعمتوں کا تجھ سے سوال ہے، جس دن مر جائیں گے اس دن اللہ یہ دنیا یوں ہی رہ جائے گی۔ اے میرے مولا ہمارے وہ بھائی جو غریب ہیں ان کی غربت کو دور فرما، جن کے پاس روزگار نہیں ہے اور تو نے ان کے گھر میں ننھے موٹے بچے دے رکھے ہیں، جن کے سینوں میں خواہشیں ہیں، آرزویں ہیں، عید پہ انہیں کھلونے چاہیے، کسی شادی میں انہیں کپڑے چاہیے، انہیں جوتے چاہیے، لیکن باپ غریب ہے، کمزور ہے، مزدور ہے، لاچار ہے، کہاں سے لائے اپنے بچوں کے لیے عمدہ کپڑے؟ میرے مولا ایسے غریبوں کی غربت دور فرما کر انہیں تجارت دے دیجئے، ان کی تجارتوں میں برکتیں ڈال، جن کے کاندھوں پر قرضے کا بوجھ ہے اور میرے مولا وہ بوجھ اتار نہیں پاتے، دن کماتے ہیں پھر نہیں اتر پاتا، رات کماتے ہیں پھر نہیں اتر پاتا۔ اے میرے مولا ان کے رات جن کی محنتوں کو قبول فرما کر برکتیں ان کے گھروں میں ڈال دیجئے، ان کے کاروبار میں ڈال دیجئے۔ اللہ جو لوگ بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما، جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ میرے عزیز میرے دوست بھائی سے بڑھ کر میرا بھائی جس نے 7 سال تک میری پیروکاری کی اور ایک دن بھی تاریخ سے غافل نہیں رہا، جس کی بیوی بستر پر ہے، بیماری کی بستر عدالت پر ہے، اے میرے مولا کریم تجھ سے اس غلام کی اس خادم کی اے اللہ گزارش ہے، سفارش ہے، اس بچے کو ساتھ میں لے کر اس کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما، اس کے دل میں محض تیری محبت ہے، ورنہ ہمارے پاس اسے دینے کے لیے کیا ہے؟ ہم مسجد میں امامت کے لیے آئے، اس دن سے وہ اپنا دل اے اللہ ہماری تقریر سن کر ہمیں دے بیٹھا، اور رب کریم بھائی سے زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ آج اس کی نظریں تجھ پر لگی ہے، آج اس کے بچوں کی نظریں اللہ علماء پر لگی ہے، اگر ہم اس کے لیے دعا بھی نہیں کر سکتے تو ہم سے بڑا اے اللہ مکار عیار فریبی دھوکے باز کون ہوگا؟ اے اللہ اس کی بیوی کو اسی دوا سے شفا دے دی جو چلتے، اسی اسپتال میں شفا دے دیجیے جو شہر ہے، اللہ علاج چل رہا ہے، اس کے لیے ہمارے بھائی مولانا موسیٰ نے کئی جگہ پول کی، یہ سب جن کے لیے ہمارے ممبر پارلیمنٹ مولانا محب اللہ ندوی نے اپنا لیٹر لکھا، ایمس میں لے کر چلے جائیے مولانا، جنہوں نے ایک ہی فون پر لیٹر لکھ دیا، اور مولانا موسیٰ نے جو گفتگو کی ہے اللہ ان کا جذبہ قبول فرماتے ہوئے اپنی شان شان کو بتا نصیب فرما، اپنی شان شان کو بتا نصیب فرما دیجئے۔ اے میرے مالک یہ مجمع تیرے نام پر آیا ہے اور جمع ہو گیا،
कड़वी कसीली बातें सुनी और फिर भी बैठा रहा। ऐ मेरे मालिक, इस मजमे की एक एक खता माफ, एक एक गुनाह माफ फरमा दीजिए, एक एक जुर्म माफ फरमा दीजिए। आखिर में हमने अपील की किसके लिए? तेरे लिए, तेरे दीन के लिए, तेरे दीन के सिपाहियों के लिए, तेरे दीन के गाजियों के लिए, कुरान पढ़ने वालों के लिए। अल्लाह 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 रहमान रहमान पढ़ने वालों के लिए हमने चंदा मांगा, इनके पास जो उन्होंने दे दी, इसे कबूल फरमा लीजिए हजरत हाबील की कुर्बानी की तरह, इसे कबूल फरमा लीजिए हजरत इब्राहिम की नज़र नियाज की तरह, इसे कबूल फरमा लीजिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों की ग़ज़वा तबूक की कुर्बानी की तरह। तू कबूल फरमाएगा तो हमारा काम चल जाएगा, तूने रिजेक्ट कर दिया तो हम तुझसे सवाल करने वाले कहां है? बस मेरे बाबा, आखिर में इस मजमे के में आए हुए हर शख्स की दुआ कबूल, हर शख्स की दुआ कबूल कर। अल्लाह, हम पर बचपन से लेके आज तक किसी ने एहसान कर दिया हो, हमने उसका एहसान अदा न किया हो, आप अपनी जानिब से उसका एहसान अदा फरमा दीजिए। हम बचपन में भूखे हो और हमारी पड़ोस में किसी हमारी रिश्ते की फूफी ने, चाची ने कोई रोटी का टुकड़ा हमें दे दिया हो और हम उस टुकड़े को देख कर बहल गए हो, माँ के सामने एड़ियां रगड़ रहे हो और उस वक्त माँ का दिल ठंडा हो गया हो, तो अल्लाह उस औरत को जिसने हमें टुकड़ा दिया था अपनी शान बंदा था, इस दुनिया में भी अता फरमा, आखिरत में अता फरमा। अल्लाह, हम बीमारी से दो चार हो, हमारे बाप के पास हमें दिखाने के लिए डॉक्टर के पैसा न हो, उस वक्त वो भोले मुंह से किसी के पास गए हो, जाके कर्जा लिया हो, हमारे बाप के हाथ पर किसी ने कर्जा रख दिया हो, वो शख्स अगर आज दुनिया में नहीं है तो उसे जन्नतुल फिरदौस अता फरमा और उसका बदला नसीब फरमा, और अगर तो दुनिया में है तो अल्लाह अपने गैब के खजानों से उसकी तिजोरियां अल्लाह, ये मजमा तेरे ईमान वालों का, तेरे नबी के गुलामों का, हजरत हुसैन के मानने वालों का है। इस मजमे की एक एक दुआ कबूल कर, एक एक चाह पूरी फरमा दीजिए, एक एक हाजत पूरी फरमा दीजिए। ऐ रब्ब करीम, भाई जितेंद्र ने जिस नियत से ये तस्वीर पेश की है और उनके जो इरादे हो इसमें आने के, उनके इरादों को पूरा फरमा। उन्होंने कामयाबी का कोई ख्वाब देखा हो तो पूरा फरमा, उन्होंने खिदमत खल्क का जज्बा अपने सीने में रखा हो तो उनसे खिदमत का काम दे दीजिए। हमारे मुल्क में अमन अमान कायम फरमा, भाईचारा कायम फरमा दीजिए। ये जो आपस में है अल्लाह नफरत का माहौल है, इसे मोहब्बत में तब्दील फरमा। ऐ मौला करीम, अच्छे हुक्मरान हमें अता फरमा, और जो हुक्मरान जिन्हें हम समझ रहे हैं कि ये सब दिल है, दिल तो आपके हाथों में है, आपकी उंगलियों के दरमियान है, उनके दिलों को भी मौन फरमा दीजिए। अल्लाह, जो पत्थर हो उन्हें नरम फरमा दीजिए। अल्लाह, तू तो कांटे को फूल और फूल को कांटा बना सकता है, फूल पर कांटे उग सकते हैं और कांटों पर फूल उग सकते हैं। तू चाहे तो शेर को दोस्त और सांप को भी दोस्त बना सकता है। अल्लाह, दुश्मनों को दोस्त बना दीजिए, भाई भाई में मोहब्बत पैदा फरमा दीजिए, बाप बेटे में मोहब्बत पैदा फरमा दीजिए, चचा भतीजों में मोहब्बत पैदा फरमा दीजिए, शौहर और बीवी में मोहब्बत पैदा फरमा दीजिए, ससुराल वालों में, रिश्तेदारों में मोहब्बत पैदा फरमा। तू मोहब्बत को पसंद फरमाता है, आपने इसकी जगह नफरत का सौदा कर दिया। ऐ मेरे मौला, ये मुल्क एक जमाने से मोहब्बत के साथ चल रहा था, इसमें कुछ कांटे हैं जो नफरत के हैं, ना उन कांटों पर नफरत की बजाय मोहब्बत के फूलों में तब्दील फरमा, चारों तरफ मोहब्बत की हवाएं चला दीजिए। अल्लाह, सुलह आस्ती की, अल्लाह झोंकी और मीठी हवाएं चला। इन दुआओं को इस मजमे की बरकत से कबूल, किसी की वजह से आज की रात से महरूम न फरमा, हम में से किसी बदनसीब की वजह से दुआओं से महरूम न फरमा, हम में से किसी गुनाह की वजह से हमारे हाथों को खाली न छोड़ देना। मौला, मांगने तेरे दरवाजे पर आए हैं, जो मांगने से खुश होता है, और हमने तो आपसे जो मांगा है वो आपने हमें अता फरमा दिया है। सफर की दुआएं आपने कबूल फरमाई है, बीमारियों की दुआएं आपने कबूल फरमाई है, चलते फिरते हंसते मुस्कुराते जो दुआएं हमने मांगी है वो आपने कबूल फरमाई है। अल्लाह, हमें अपना ही बना करके रखना, अपने घर से धुतकार मत देना, जो अमल तुझे नाराज करे उस अमल से रोक देना, जो फेल तेरे गज़ब का सबब बने उस फेल से हमें अल्लाह रोक देना, जो अमल तेरी मोहब्बत का जरिया और सबब बने वो अमल हमसे कर। इस दुआ को अपने हबीब के सदक़े में कबूल कर, इन दो मासूम नन्हे हाफिजों की बदौलत कबूल फरमा, इस उस्ताद ने तो उस्ताद की बदौलत कबूल फरमा। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून। बता दे
आदिल